بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کی یہ ویڈیو شب بارات کے بارے میں بہت ہی خاص ویڈیو ہونے والی ہے۔ پیارے دوستوں، شب بارات کی رات ایک ایسی رات ہے جس رات کے اندر انسانی زندگیوں کے بارے میں بہت ہی امپورٹنٹ اور خاص فیصلے کیے جائیں گے، جیسے کہ کون مرے گا اور کون جیے گا، اور کون اس دنیا میں ایک نئی زندگی کی شروعات کرے گا، اور کون اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا کو الوداع کہے گا، کون غریب سے امیر بن جائے گا، اور کس کی زندگی میں آفت شروع ہونے والی ہے، اور کن لوگوں کے نام مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھ دیے جائیں گے۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شب بارات کی حقیقت کیا ہے، اس رات میں نامۂ اعمال کیوں بدل دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں انسانوں کے بارے میں کون کون سے خاص فیصلے کیے جاتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارا نام بھی مردہ لوگوں کے لسٹ میں لکھ چکا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس رات کتنے لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے، یعنی کہ چھٹکارا مل جاتا ہے، اور اس رات کون سے وہ بدنصیب لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں کی جاتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کون کون سے کام کرنے کا ارشاد فرمایا، اور ضرورت کے حساب سے مسلمان لوگوں کو شب بارات کو کس طرح گزارنا چاہیے۔ پیارے دوستوں، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستوں، شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب بارات کہا جاتا ہے۔ شب رات کو کہتے ہیں، اور بارات کے معنی ہے بری ہونا۔ چونکہ اس رات کو مسلمان توبہ کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے بے شمار مسلمانوں کو جہنم سے نجات یعنی رہا کر دیتا ہے۔ اسی لیے اس رات کو شب بارات کہتے ہیں۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں رات سب سے افضل یعنی بہترین رات ہے۔ پیارے دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ شب بارات فرشتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے عید کا دن طے کر دیا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر رہنے والے انسانوں کو 2 عیدیں عطا فرمائی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے آسمان والوں کے لیے بھی 2 عیدیں طے کر رکھی ہے، ایک شب بارات اور دوسری شب قدر۔ انسان چونکہ یہ دونوں عیدیں دن کو مناتے ہیں، جبکہ فرشتے یہ دونوں عیدیں رات کو مناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں راتوں کو فرشتوں کے لیے عید اس لیے طے کیا ہے کیونکہ انسان رات کو سو جاتا ہے، جبکہ فرشتے رات کو نہیں سوتے، اور وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں بیزی رہتے ہیں۔ پیارے دوستوں، شب بارات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ اس آیت کریمہ کے تفسیر میں یعنی ایکسپلینیشن میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس شب کا مطلب شب قدر یا شب بارات ہے، اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر مبارکہ کا مطلب شب بارات ہے۔ پیارے دوستوں، اس رات کے اندر ان تمام لوگوں کی فہرست یعنی لسٹ تیار کی جاتی ہے جو اس دنیا کے اندر زندہ رہنے والے ہوں گے، اور جو اس سال کے اندر مرنے والے ہوں گے، اور جو حج کرنے والے ہوں گے۔ ان تمام لوگوں کے نام اس لسٹ کے اندر لکھ دیے جاتے ہیں۔ اس لسٹ میں درج ہونے والے ہر حکم کو ماننے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جاتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی ارشاد فرما دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ آنے والے سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ آنے والے سال میں مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اس رات لوگوں کا رزق طے کیا جاتا ہے اور رزق اتارا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ تبارک و تعالی ملک الموت کو ایک فہرست یعنی لسٹ دے کر حکم فرماتا ہے کہ جن جن لوگوں کے نام اس لسٹ میں لکھے ہیں ان کی روحوں کو آئندہ سال مقررہ وقتوں پر یعنی طے کیے گئے وقتوں پر قبض کرنا۔ پیارے دوستوں، اس رات میں لوگوں کے زندگی اور موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، جبکہ لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی دنیا میں مگن ہوتے ہیں۔ کوئی اپنا بینک بیلنس بڑھانے کے چکر میں ہوتا ہے، تو کوئی اپنی کوٹھی اور بنگلہ تیار کرنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے، تو کوئی اپنی شادیوں کی تیاریوں میں لگا ہوتا ہے، جبکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کا نام مردہ لوگوں کے لسٹ میں لکھا جا چکا ہے۔ حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شعبان سے دوسری شعبان تک لوگوں کی زندگی ختم کرنے کا وقت اس رات میں لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے اور اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مردہ لوگوں کے لسٹ میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ پیارے دوستوں، شب بارات کی ایک بہت بڑی خاصیت یہ بھی ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بے شمار لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا، تو میں آپ کی تلاش میں نکلی۔ میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ ڈر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کا رسول تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری اہلیہ یعنی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتے ہیں، اور قبیلہ بنو قلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت یعنی چھٹکارا دے دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتے ہیں، اور اس رات میں ہر کسی کی مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں اور بغض رکھنے والے ہوں۔ اور ایک دوسری روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں شب میں اپنے رحم و کرم سے تمام مخلوقات کی بخشش فرما دیتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں اور کینہ رکھنے والے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے رحمت سے 2 کے علاوہ سب لوگوں کی مدد فرما دیتا ہے، ایک وہ انسان جو کینہ رکھنے والا ہو، اور دوسرا وہ انسان جو کسی کو ناحق قتل کرنے والا ہو۔ پیارے دوستوں، شب بارات میں فرشتوں کو کچھ کام دیے جاتے ہیں، اور شب بارات ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں میں رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ اس کے گناہ بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ اسے عطا کروں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی سے جو مانگا جائے وہ سب ملتا ہے، وہ سب کی دعا کو قبول فرماتا ہے، سوائے بدکار عورت اور مشرک انسان کے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ غیب بتانے والے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو رات کو قیام کرو اور دین کو روزہ رکھو، کیونکہ سورج ڈوبنے کے وقت سے ہی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت آسمان دنیا پر نازل ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، اور ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے مصیبت سے نجات دوں۔ یہ اعلان سورج نکلنے کے وقت تک اللہ تبارک و تعالی کے طرف سے ہوتا رہتا ہے۔ پیارے دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کے علاوہ شعبان المکرم میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لیے تیار ہو جاتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان المبارک میں بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالی کے عبادت کیا کرتے، اور صحابہ اکرام کو بھی ایسا کرنے کو کہتے۔ لیکن افسوس کہ آج کے دور میں لوگ اس پاک پوتر رات کو آتش بازیوں میں گزار دیتے ہیں۔ جس رات میں اللہ تبارک و تعالی سے نجات مانگنی چاہیے، اس رات کو آج کے مسلمان فضول خرچی اور آتش بازی میں گزار دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے بجائے الٹا ان گناہوں کے اندر ڈوب کر اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ پیارے دوستوں، اس رات کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنی چاہیے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا نام بھی ان لوگوں کے لسٹ میں لکھا جا چکا ہو جو اس سال میں مرنے والے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ پیارے دوستوں، شب برات کی رات کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں گزارنا چاہیے اور شب داری کرنی چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی شب داری کرتے اور دوسروں کو بھی شب داری کرنے کی صلاح دیتے، اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے کا حکم ارشاد فرماتے۔ پیارے دوستوں، ایک اور بات بہت سے لوگوں کے دماغ میں آتا ہے کہ کیا شب بارات کو ہمارے گھر کے مرحومین کی روحیں ہمارے گھروں پر آتی ہے یا نہیں؟ اس بارے میں بہت سارے بد مذہبوں کا ماننا ہے کہ روحیں گھروں پر نہیں آتی ہے، اور پیارے دوستوں، ہم اہل سنت والجماعت کا یہ ماننا ہے کہ روحیں اپنے گھروں پر آتی ہے۔ پیارے دوستوں، ایک چیز آپ جان لیجئے کہ قرآن اور حدیث میں صاف صاف طور پر ایسا لکھا ہوا نہیں ہے کہ روحیں آتی ہے یا نہیں آتی ہے۔ اب وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ روحیں نہیں آتی ہے، نہ معلوم کہاں سے کہتے ہیں، کوئی ثبوت ہے ان کے پاس یا ایسے ہی کہہ دیتے ہیں؟ اور ہم جو کہتے ہیں کہ روحیں آتی ہے، وہ دراصل صحابہ اکرام سے کچھ روایتیں ہیں، ان پر ہم بھروسہ کر کے کہہ دیتے ہیں کہ شب بارات کے دن روحیں اپنے گھروں پر آتی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمتہ و رضوان نے اس بارے میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اسی کے بارے میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمتہ و رضوان نے ایک کتاب لکھی ہے اتیان الارواح کے نام سے، کہ روحیں اپنے گھروں میں آتی ہے یا نہیں، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مرحومین کی روحیں اپنے گھروں میں آتی ہے اور ایصال ثواب کرنے کو کہتی ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 653 میں اسی رسالے میں اعلیٰ حضرت رحمتہ و رضوان نے ایک اور روایت نقل کی ہے کہ جب عید کا دن یا جمعہ کا دن یا عاشورہ کا دن یا 15ویں شعبان کی رات ہوتی ہے تو مردوں کی روحیں اپنے گھروں کے دروازوں پر آتی ہے اور کہتی ہے کہ ہے کوئی جو ہمیں یاد کرے، ہے کوئی جو ہم پر رحم کرے، ہے کوئی جو ہماری مصیبت کو یاد کرے۔ اس روایات کو حضرت سرکار اعلیٰ حضرت رحمتہ و رضوان نے اتیان الارواح میں نقل کیا ہے۔ اس روایات میں صاف صاف یہ پتہ چل جاتا ہے کہ صرف 15ویں شعبان کو ہی نہیں بلکہ عید کے دن، جمعہ کے دن، عاشورہ کے دن اور شب برات والے دن بھی مرحومین کی روحیں اپنے گھروں پر آتی ہے اور ایصال ثواب کا مطالبہ کرتی ہے، یعنی کہ قرآن شریف پڑھنے یا کسی غریب کو کھانا کھلانے جیسے کاموں کو کرنے کو کہتی ہے۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے
کہ حضرت عبداللہ ابن سلام اور حضرت سلمان فارسی دونوں صحابی رسول ہیں۔ ان دونوں صحابی کی آپس میں ملاقات ہوئی تو دونوں نے آپس میں یہ بات کہی کہ ہم میں سے جو بھی پہلے اس دنیا سے چلا جائے گا تو وہ دوسرے کو بتائے گا کہ اس کے ساتھ وہاں پر کیا معاملہ پیش آیا۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا زندوں اور مردوں کی روحیں آپس میں ملتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ملتی ہے، کیونکہ مومنین کی روحیں جو ہے وہ جنت میں ہوتی ہے اور ان کی حالت یہ ہوتی ہے، ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ جہاں چاہے آ جا سکتی ہے۔ اس روایت کو بہقی نے بھی نقل کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اور بھی کتابوں میں نقل کیا گیا ہے۔ ایک اور روایت حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، لیکن جب مومن اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی روح آزاد کر دی جاتی ہے کہ جہاں چاہے آ جا سکے۔ اس کو مصنف ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ تو ان روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مرحومین کی روحیں اپنے گھروں پر آتی ہے اور ایصال ثواب کرنے کو کہتی ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں آتی ہے تو ان کا یہ کام ہے کہ وہ دلیل یعنی ثبوت پیش کریں۔ پیارے دوستو، یاد رکھیے کہ جو مردے لوگ ہوتے ہیں ان کی حالت ڈوبنے والی کشتی کی طرح ہوتی ہے کہ جتنے جلدی ڈوبنے والی کشتی کو سہارا دے دیا جائے اتنے جلدی وہ کنارے پر لگ جائے۔ اسی طرح مرحومین ہوتے ہیں، ان کو آپ ایصال ثواب کریں، اس کی برکت انہیں ملے گی، ان کے گناہ مٹائے جائیں گے۔ تو پیارے دوستوں، آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، اور اس رات کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہماری اور تمام مسلمانوں کی مغفرت عطا فرمائے۔ تو پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔